وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ہم سے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تما شقید سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت جے پکم زلکے نقشو نوی، ستا محبت جے پکم زلکے نقشو نوی، نشتہوے زلک ایمان یا رسول مدنی. او کہ ہزار ذلا ایمان روڑی تو بے سال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت سے تمام آباد درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المجاهدين. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص میزبان محفل جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب معینی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران اور کارکنان، بالخصوص جن عظیم کارکنوں نے آج یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا کی خاطر اور آپ کے دین متین کے لیے جو تحریک حضور قبلہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین حضرت قبلہ بابا جی نور اللہ مرقدہ الشریف، آپ کی روحانی اولاد نے تقریباً 1.5 کلومیٹر سے یہاں پیادہ اور بائک پہ سفر کر کے، میں جب بھی اپنے کارکنوں کو، اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو یقین کرے رشک آ جاتا ہے. اور وہی بابا جی جو شعر قلندر لاہوری کا فرماتے تھے کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ان عظیم کارکنوں کو
جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے اور بالخصوص اس پی پی کے اور ہمارے جتنے یہاں پر ذمہ داران اور کارکنان موجود ہے، دور و نزدیک سے آنے والے تمام مشتاقان رسول، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بابا جی اکثر فرماتے تھے کہ ہمیشہ اگر کسی کا نام رہے گا اور ذکر بلند ہوگا وہ میرے کریم آقا کی وجہ سے ہوگا، اور یہ بات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان میں میرے کریم آقا سے اپنی زبان میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اور پھر اس کا ترجمہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے کیا، اور شعر یہ تھا کہ ذل فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ، قیامت تک اگر کسی کے نام کا چرچا ہوگا، قیامت تک اگر لوگ ہمیں یاد کریں گے، اپنے بچوں کے نام ہمارے نام سے موسوم کریں گے، بچوں کو بلال کا نام دیں گے، اور بڑے بڑے مجمعوں میں، بڑے بڑے مجالس میں ہمارے عشق و محبت کی تذکرے کرتے رہیں گے کہ حضرت بلال کو یہ شک نصیب ہوا، یہ شک نصیب ہوا، تو حضرت بلال نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ یہ اپنے وجہ سے نہیں، قیامت تک اگر ہمارا نام رہے گا وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے رہے گا۔ تمام احباب، تمام احباب ہم جس ہستی کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں، صدیاں گزر گئی مگر آج بھی ان کا نام یہاں پر بھی زندہ اور پوری دنیا میں بھی زندہ ہے۔ آج بھی لوگوں کو صرف ان کے نام سے بھی تسکین ہوتی ہے۔ وجہ تو ہے کوئی کہ جب ہم حضرت خواجہ ہند کا نام بھی سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تسکین مل جاتی ہے، جس کے بارے میں اپنے تو کیا اغیار بھی بول ہوتے۔ وہ انگریز جنہوں نے سفر نامہ لکھا ہندوستان کا، انہوں نے کہا میں نے ہندوستان میں جتنی عجیب چیزیں دیکھی ہیں اس میں ایک بہت عجیب بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور اور فورس اور یہ سارے طاقتیں ہوتی ہے، تو وہ کبھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، کبھی وہ کسی خطے پر حکومت کرتے ہیں، لیکن کہہ رہا ہے میں نے ہندوستان کے اجمیر شریف میں بھی ایک عجیب حکومت دیکھی ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے اوپر منوں کے حساب سے مٹی ہے اور وہ اس مٹی کے نیچے ہے، مگر پھر بھی اس انگریز نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ صرف ادھر اجمیر شریف میں نہیں، وہ پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے اور ان کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی، قلندر لاہوری نے بتایا ہاں وجہ ہے کہ محمد سے وفاتی نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے تو اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے آپ یقین کریں وہ تو صدیاں گزر گئی، وہ تو صدیاں گزر گئی
शायद कुछ लोगों को वहम गुमान में ये भी हो कि नहीं नहीं ये वाक़यात बनाए हैं। अक्सर हम लोग भी सुनते कह रहे नहीं नहीं ये वाहियात है, ये है वो है। मैंने कहा ये किस्मत की बात है कि आपको वाहियात लग रही है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान को ताज़गी दिला बख्श दिया ये वाक़यात। लेकिन वो तो सदियां गुजर गई। आइए चंद महीनों की बात करते हैं जिन्होंने अपने आप को हुजूर के सामने पेश किया। फिर मेरे करीम आका मैंने उसको कैसे हर रंग में रंग दिया तो आया नजर के क्यों बदनसीबा हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। जिन्होंने हुजूर की गुलामी इख्तियार की फिर उस हुजूर अमीर अल मुजाहिदीन का जब भी नाम आता है, खुदा की कसम खैबर से लेकर कराची तक हमने खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे बच्चे को भी बाबा जी की मोहब्बत में रोते हुए देखा, हमने बाबा जी के नारे लगाते हुए देखा, हमने खैबर से लेकर कराची तक नौजवानों को और बुजुर्गों को बाबा जी के साथ वालहाना मोहब्बत करते हुए देखा। वजह क्या है? जब बंदा हुजूर की गुलामी इख्तियार कर लेता है तो फिर ये वो गुलामी है कि कायनात में हर दर पे जब बंदा जाए और उधर गुलामी करे तो वो गुलामी शर्म है, वो आर है। और उस गुलामी से निकलने के लिए कौमें बड़ी बड़ी तहरीकें चलाती हैं और वो कहते हैं कि हमें इन गुलामी से निकलना है, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हम आजादी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। क्योंकि गुलामी सबसे बदतर चीज है, उसके लिए फिर हजारों और लाखों जाने वो कुर्बान होते हैं उस आजादी को हासिल करने के लिए। मगर कायनात में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर गुलामी शर्मआर नहीं है, जहां पर गुलामी बंदे के लिए वो शर्म की बात नहीं है। अगर जहां पर वो बंदा जब गुलाम बन जाए तो फिर वो गुलाम भी नहीं रहता, फिर वो कायनात में अल्लाह करीम उनको क़यादत और सरदारी अता फरमाता है। और वो है मेरे मुस्तफा करीम के गुलामी कि जब उस पर का बंदा गुलाम बन जाता है तो फिर वो गुलाम नहीं रहता, फिर अल्लाह करीम उनको कायनात में सरदारी और क़यादत अता फरमाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, हैदरी, फैज़े ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़े ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़े ख्वाजा गरीब नवाज। ये हमारे पश्तो के एक मशहूर सूफी शायर है, बेशुमार बेशुमार जिंदाबाद हमारे पश्तो के एक मशहूर सूफी शायर हैं जिसका नाम है अब्दुर्रहमान बाबा। अब्दुर्रहमान बाबा बड़े तकरीबन 350 साल बाद ये वो अजीम हस्ती है जिनका मज़ारिब और अनवार उसमें जब धमाका किया गया तो फिर आपके दरबार शरीफ की मुंतकिली हो रही थी। तो जब उस दरबार शरीफ की मुंतकिली हो रही थी तो 350 साल बाद जब उनका मज़ार मुबारक खोला गया तो वो अपने कब्र में उनका जिस्म तो था ही सही सलामत, उनका कफन भी सही सलामत था। वो अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी, उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी। या रसूल अल्लाह जो तेरे दर के गदा होते हैं फिर वो गदा नहीं रहते, फिर वो बादशाह बन जाते हैं। उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी और हर चिस्ता दर उज दर पदर्शी। इसका तर्जुमा हजरत ने किया है, फरमाते जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही बार फिरते हैं। उस्ताद दर गदायान वाला बादशाहान दी और हर चिस्ता दर उज दर पदर्शी और दरबार व रिसालत ची सरफराशी। या रसूल अल्लाह जिनको आपकी तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए तो दरबार व रिसालत ची सरफराशी न सोख जाता सोख बाजा सोख कलंदर। जिनको आपकी तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए तो कोई दाता बन जाता है, कोई ख्वाजा बन जाता है, कोई कलंदर बन जाता है। और अगर अब्दुर्रहमान बाबा ने ये जमाना देखा होता तो वो बेसाख्ता बोल देगा कि फिर कोई हुजूर अमीर अल मुजाहिदीन बन जाता।
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جن کی بادشاہت اور جن کی سرداری پھر مخلوق پر تمام مخلوق پر قائم رہتی ہے. صدیاں گزر گئی مگر ان کے نام سے اب بھی ہمیں تسکین ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں قائم اور راسخ کر دیا ہے. آج اگر ہم یہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ تذکرہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا، بروز حشر میں حضور کے غلاموں کے تذکرے ہوں گے اور وہ بھی میرے کریم آقا کے طفیل ہوں گے. میرے محبوب کے غلاموں کے تذکرے ادھر بھی ہوں گے اور میرے محبوب کے غلاموں کے تذکرے جنت میں بھی ہوں گے. تو آج یقین کرے جن کی وجہ سے ہماری عزت قائم ہے اور جن کی وجہ سے ہم سب کو عزتیں ملی ہیں اور جن کی وجہ سے قیامت تک اور پھر قبر میں اور پھر بروز حشر بھی میرے مصطفیٰ کریم ہی کے طفیل کہ ان کے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا اور کتابوں میں دیکھا، علماء سے سنا کہ انہوں نے 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. تو کبھی کبھار ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلے بندہ، صرف ایک بندہ وہ کروڑ مسلمانوں کو اللہ کی طرف لے آئے اور ان کو اسلام کی اس دولت سے مالا مال کرے. تو کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ ہاں اللہ کے ولی کو تو اللہ نے یہ شان دی ہے، لیکن کبھی اگر ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھیں اور ہمیں عین یقین بھی حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ دیکھو فلاں ولی نے واقعی یہ کام کیا اور ہم نے دیکھا، خدا کی قسم وہ تو ہم نے سنا تھا لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح حضرت خواجہ ہند نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی تھی اور انہوں نے کروڑوں انسانوں کو میرے مصطفیٰ کریم کا غلام بنایا تھا. صدیوں بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور کے مسجد رحمت للعالمین سید قلندر تھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو میرے مصطفیٰ کریم کے غلام بنایا. فیض خواجہ غریب نواز، فیض خواجہ غریب نواز، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج ماشاءاللہ یہ جو شرق سے غرب تک حضور کی عزت و ناموس کی چرچ الحمدللہ بلند ہے اور بچہ بچہ حضور کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اس مرد قلندر نے پھر سے وہ کروڑوں لوگ
جن کے دل بالکل اس مسئلے سے ناشنا ہو چکے تھے اور جو زمانے کی اس کفر الحاد نے اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا تھا کہ مسلسل دین متین پہ حملے ہوتے رہے، مگر ایک مجرمانہ خاموشی تھی ہر طرف، اس مرد کلندر سے پھر سے کروڑوں دلوں کو میرے کریم آقا کی عشق و محبت سے منور کر دیا، اور وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ یاد رکھیں انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ خدا کی قسم آج تو پوری قوم صرف یہاں پہ نہیں کہ ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے غلام ہر طرف سے الحمدللہ وہ میدان میں ہے، آپ یقین کریں آپ خیبر پختونخوا جائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا پیر صاحب کو پتا ہے، اب تمام احباب کو پتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو مشہور ہے کہ نہیں ادھر یہ اہل سنت کی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ صرف باتیں ہیں۔ آپ آ جائیں گے اور دیکھیں گے آپ کو تسکین ہو جائے گی اور آپ کو حوصلہ مل جائے گا کہ خیبر پختونخوا کا بچہ الحمدللہ اب لبیک کے ساتھ ہے۔ اب حضور کے غلام الحمدللہ ادھر بھی جا چکے ہیں، جدھر بھی بابا جی جاتے تھے اکثر میں ادھر بابا جی کو جب بھی آپ تقریر فرماتے تو میں عرض کرتا حضور یہاں پر پنجابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ پنجابی زبان میں تقریر نہ کریں، اردو میں کریں، اور اردو بھی میں نے کہا اس کو کہ سمجھنے والے شاید 30% ہے، 70% کو اردو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بابا جی کیا فرما رہے ہیں، مگر بابا جی نے مجھے کہا کہ میں تو یہاں پر پنجابی بھی پڑھتا ہوں تو یہ لوگ جھوم جاتے ہیں اور یہ بے خود ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو پتا ہے کہ بابا جی جو بھی بات کرتے ہیں ان کو شاید زبان تو سمجھ میں نہ آ جائے، لیکن ان کو پتا ہے کہ بات تو ایک ہی کرتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے آج ہم جن اولیاء کے تذکرے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشن پر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ چلنا ہوگا۔ انہوں نے جو اپنی زندگی میرے کریم آقا کی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی اور اپنے مال و آل اولاد سب حضور کے دین کے لیے تھا، انشاءاللہ آج سے ہم عزم کریں گے کہ ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہوگا۔ جن کی وجہ سے اور جن کے دم قدم سے یہ ساری عزتیں ہیں، خدا کی قسم جن کو بھی عزت ملی وہ میرے مصطفی کریم کی در سے ملی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی سرزمین پر ہم یہ عزم کریں گے اور اس مبارک موقع پر جب اللہ کی ولی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر رحمتوں کا نزول ہو ادھر ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم کریں گے کہ پاکستان میں جو حالات بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی صورت حضور کے غلام پاکستان کو لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کو اپنی اصل کی طرف واپس لوٹائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان اپنے اصل کی طرف کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تمام احباب غور سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
اور دستور ریاست کیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم نے بابا جی کے مشن کو آگے لے کے جانا. خدا کی قسم آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی فخر رہے گا کہ آپ نے حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا, آپ نے اس قائد عظیمت کا ساتھ دیا. واللہ اس کے تحریک کا میں دور نہیں جاتا. بابا جی کے وصال سے پہلے جو الحمدللہ تحریک جس مقام پر تھی, میں ابھی کے بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے قیادت کے سامنے بڑی آفت ہوئی, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں ہر اپنے لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. جہاں پر بھی ضرورت پڑے, اگر کوئی ایک بھی جھوٹ بات دی یا کوئی پروپیگنڈا یا کوئی مبالغہ تھا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. یہ سب باتیں میڈیا پر پھر وائرل ہو جاتی ہیں. خدا کی قسم تحریک کے سامنے انہوں نے بہت بڑے آفرز رکھے. تحریک کے سامنے انہوں نے اتنے پیسے رکھے. آپ اتنے پیسے لے, آپ جو ہے نا یہ اپنے کارکنوں کو دے, یہ اپنے مساجد میں دے, یہ مدارس آپ بنوائے, یہ کرے وہ کرے, صرف یہ ہو کہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. یقین کرے آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہمارے امیر محترم کے ساتھ جب ایک وزیر تعزیت کے لیے, ہمارے مذاکرات کے بعد وہ تعزیت کے لیے آنا چاہتے تھے, ہم نے کہا بے شک آ جائیں تعزیت کے لیے. جب دوبارہ جا رہے تھے تو انہوں نے ہمارے امیر محترم سے کہا کہ اب میں اپنے صاحب کو کیا لے کے جاؤں گا, میں نے تو 3 دن یہاں گزارے, بڑے آفت لے کے آیا تھا, اتنے پیسے لے کے آئے تھے, یہ لے لو, یہ سینٹ ٹکٹ لو, یہ فلاں, یہ سب چیزیں آپ نے ٹکرا دی. کم از کم کوئی ایک چیز جو میں تو ادھر لے کے جاتا. تب ہمارے امیر محترم نے, خدا کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نامنتخب قائد امیر محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی بابا جی مبارک کی مرکز جو غیرت و حمیت ہے ان کا عکس ہے الحمدللہ. اور آثار الاباء توجد فی الابناء, الحمدللہ جو غیرت بابا جی میں تھی اس کا پورا جھلک ہمیں حضرت صاحبزادہ صاحب میں نظر آ رہا ہے. واللہ یہ مبالغہ رہی نہیں ہے, یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں. جو آپ نے جواب دیا قیامت کے دن تک حضور کے غلاموں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. آپ نے کیا جواب دیا آپ ذرا سن لیں. آپ نے جواب دیا نہیں صاحب کیا بات کر رہے ہیں, آپ تو بہت بڑی بات لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کون سی بات, نہ تو آپ نے پیسے لیے, نہ آپ جو ہے اپنے بات سے پیچھے ہٹے, اور نہ آپ ہمارے ساتھ حمایت کرتے ہیں, تو کون سی بات میں لے کے جاؤں. نہ آپ قومی صوبائی اور سینٹ کے ٹکٹیں لے رہے ہیں, تو میں کون سی بات لے کے جاؤں. آپ نے کہا جاؤ اور اپنے وزیر اعظم صاحب کو عرض کر دو کہ تمہارے رعایا میں, تمہارے ملک میں تم خوش ہو جاؤ کہ اب بھی وہ لوگ موجود ہیں, اب بھی وہ تحریک موجود ہے جن کو اگر پوری دنیا کی سلطنتیں, پوری دنیا کی بادشاہت, پوری دنیا کی خزانے بھی ان کے پاؤں میں لا کر کے, پھر بھی وہ اپنے زمین کو نہیں بھیجنے والے, وہ اپنے نظریے کو نہیں بھیجنے والے, وہ نہ چکنے والے ہیں, وہ نہ پٹنے والے ہیں, نہ وہ کرنے والے ہیں. وہ محمد عربی کے ایسے غلام ہیں کہ پوری دنیا کو ٹکرا جائے, اگر سامنے ہو تو مکینی گنبد خضرا کو لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, حیدری, جیسے خواجہ غریب نواز, جیسے خواجہ غریب نواز. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ہم انہی کی اولاد ہے اس عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے جن کے سامنے رومیوں نے آدھی روم کی سلطنت رکھ دی. جب آپ گرفتار ہو گئے میرے کریم آقا کے یہ غلام حضرت
عبداللہ ابن حذافہ السہمی، تو رومی بادشاہ کو لوگوں نے کہا یہ عرب بڑے بہادر ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کیسے شامل کریں گے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ان کو آدھی سلطنت کا، اپنی سلطنت کی وہ آفر کر دو کہ ہم آپ کو اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا رہے ہیں اور یہ پوری سلطنت آپ کو دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اس کا نکاح بھی آپ سے کروا رہے ہیں، بس آپ حضور کی غلامی کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کے سامنے یہ آفر رکھی گئی تو اسی وقت لوگوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ آفر ہو رہی ہے کہ تم حضور کی غلامی کو چھوڑ کر یاد روم کی سلطنت لے لو، جو آپ نے جواب دیا خدا کی قسم قیامت تک حضور کے عشاق کے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَعْطَيْتَنِي جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُ وَجَمِيعَ مُلْكِ الْعَرَبِ مَا رَجَعْتُ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ یہ تو آپ نے میرے ساتھ سامنے صرف آدھی سلطنت رکھ دی، اگر خدا کی قسم تم میرے سامنے روم کی ساری سلطنت رکھ دو، پھر اتنا اور دو، اور پھر پورے عرب کے بھی بادشاہت اور سلطنت بھی میرے پاؤں میں رکھ دو، خدا کی قسم میں اپنے کریم آقا سے پلک جھپکتے دیر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ نے اب ہر لحظہ حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ حضور کے غلاموں کے ساتھ میدان میں رہنا انشاءاللہ، اور قبلہ امیر المجاہدین کے آپ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی تا دم مرگ کا بند رہنا انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں حضور امیر المجاہدین نے اس قوم پر اور اس امت پر جو احسان کیا ہے وہ تو ہماری نسلیں بھی نہیں بول سکتی۔ اس امت کے لیے راہ متعین کی ہے، جب یہ پتہ نہیں کدھر کدھر غلامی در غلامی میں لے کے جا رہے تھے، آپ نے ان کو غیرت اور حمیت سکھا دی، اور آپ نے ہر ظالم و جابر کے ظلم و جبر کا سامنا کیا، اور سینہ سپر ہو کر آپ نے فرمایا ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ نے ہر ظالم و جابر کے ظلم و جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے یقیناً اس شعر کے مصداق بنے رہے کہ آپ نے فرمایا نہ سر جھکا کیجیے نہ منہ چھپا کیجیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ سے جو شمع جلا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم حضور امیر المجاہدین کا جو ہم نے ساتھ دیا ہے، ان اولیاء اللہ کی غلامی میں جو ہم الحمدللہ ہے، تو انشاءاللہ جس طرح میری کریم آقا نے فرمایا من کفر سواد قوم فہو منہم، جو دنیا میں جنہوں نے اپنی نسبت جس کے ساتھ رکھا وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جنہوں نے دنیا میں کسی جماعت کی تکثیر کی اس کے ساتھ تعاون کیا اور اس کی جماعت کو مضبوط کیا تو وہ آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کریم جل جلالہ کے ان بندوں سے ہے جن کو اللہ کریم نے وہ مقام بخشا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ تھے تو ہمیں فخر ہے، اور ہم آخرت بھی ان کے ساتھ چاہتے ہیں، ہم بروز حشر بھی ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے خیال کے مطابق مجمع میں شاید کوئی ایسا بندہ نہ ہوگا جو ان دنیاوی آقاؤں کے ساتھ محشر میں بھی اٹھنا چاہے کہ میں نے عمران کے ساتھ اٹھنا، میں نے نواز شریف کے ساتھ اٹھنا، میں نے فلاں کے ساتھ اٹھنا، لیکن خدا کی قسم پورے دنیا میں بچہ بچہ بھی پکارے گا کہ ہاں میں نے قیامت کے دن خواجہ ہند کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے داتا الحجویری کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے قیامت کے دن حضرت ممتاز قادری کے ساتھ اٹھنا ہے، اور میں نے غازی المدین کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے بابا فرید کے ساتھ اٹھنا ہے، اور ہر کوئی اب بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے حضور بابا جو امیر المجاہدین کے ساتھ اٹھنا ہے، کیونکہ آپ فرماتے تھے ہم سے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ
अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू आप सबका यहाँ पे आना और फिर इस अजीम मिशन के लिए, इस अजीम मिशन के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे आबोताब के साथ हुजूर के दीन के लिए मैदान में है। तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मजलूम की आवाज़ बन चुकी है। तहरीक इंशाअल्लाह ताला हुजूर के ग़ुलामों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुकी है। एक तरफ यजीदियत है और एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत है। एक तरफ वक्त के ज़ालिम जाबिर है और दूसरी तरफ वक्त के वो फ़कीर जो बेसर और सामानी के आलम में हुजूर के इश्क व मोहब्बत की ताकत लिए मैदान में है। एक तरफ पूरी दुनिया की तागूती क़ुव्वतें हैं, दूसरी तरफ मेरे करीम आका के वो मुस्तफ़ाई लश्कर है जो हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह ताला मैदान में है। और यही अलम लेकर इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में वो निज़ाम नाफिज करेंगे। आपको पता है फ्रांस ने गुस्ताखी की, जवाब क्या मिला? कोई भी नहीं। अपनी इज्जत की बात हो 2 दिन में इजलास बुला के मसनूई इज्जत का वो हुल्ला जो है ना वो पहना देते हैं कि चलो हमें फिर से कोई इज्जत मिली है। हुजूर की इज्जत की बात हो 3 महीने हो चुके हैं मगर फिर भी टाल मटोल है, फिर भी मुदाहनत से काम ले रहे हैं। इसलिए हमने इंशाअल्लाह ताला अब इन्हीं बातों में नहीं आना, हमने इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर, अमली तौर पर इंशाअल्लाह इस मिशन का साथ देना है और भरपूर देना है। और ये मिशन इंशाअल्लाह घर घर तक पहुंचाना है, सीने सीने तक पहुंचाना है कि अब कोई दूसरी राह नहीं है। निजात का रास्ता सिर्फ है कि है जिन्होंने मगरिब के कदमों में अपने लिए निजात ढूंढी है, उनको कभी भी जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। और दूर ना जाइए, हालात आपके सामने है। जिन्होंने कहा नहीं नहीं फ्रांस से तो हमारा बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या होगा? मैंने कहा गुस्ताख मुल्कों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की जाती। गुस्ताखों की तो एक हजरत सैयदना अबू लबाबा ने उस मस्जिद दिरार का सिर्फ एक सतून घर ले आया, जो मस्जिद दिरार हुजूर के हुक्म पर ढाई गई और फिर उनको आग में जलाया गया। उसका सिर्फ एक सतून हजरत सैयदना अबू लबाबा घर ले आया और उन्होंने अपने कमरे में वो सतून नस्ब की। तो उस गुस्ताख जगह की एक सतून की वजह से उसके घर में फिर कभी भी उनके बेटे पैदा नहीं हुए। फिर उसकी वजह से उनके घर में मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए। फिर उसकी वजह से उसके घर में परिंदों का आना बंद हुआ। तब उन्होंने सोचा कि ये सतून बड़ा बेबरकत है, क्योंकि एक ऐसी मस्जिद जहां गुस्ताखों ने रसूलुल्लाह के मुकाबले में बनाई और उन्होंने उस मुकाबले के लिए ये मस्जिद बनाई। जब आपने वो सतून हटा दिया तो फिर बरकतें लौट आई। इसलिए फ्रांस के मसनूआत से और फ्रांस के पैसों से हमारे मुल्क में बरकत नहीं आएगी, बल्कि उल्टा हमारे मुल्क में बेबरकती होगी, तंगी होगी, तंगदस्ती होगी। अगर मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हो, अगर मुल्क को तरक्की दिलाना चाहते हो, हम भी मुहिब वतन है और वो मुहिब वतन है जिनका बाबाजी ने तज़किरा किया था कि मुहिब वतन सिर्फ वो नहीं होता जो वतन से मोहब्बत करे। वतन से मोहब्बत तो बंदे माल दौलत के लिए भी करते हैं, अपने कोटियों के लिए भी करता है कि उनकी यहाँ पे दौलत है, उनके यहाँ पे मजे है। वतन की कामिल मोहब्बत तब है जब आप वतन से भी टूट कर मोहब्बत करें और फिर इस वतन के दुश्मनों से भी सरेआम नफरत करें, उनको अपना दुश्मन जाने। लब्बैक वाले वो है जो वतन से भी मोहब्बत करते हैं, उनकी गली गली और कोचे से भी मोहब्बत करते हैं, और जिस वतन के गद्दार है, जिस वतन के दुश्मन है, उनको अपना दोस्त नहीं उनसे कामिल नफरत भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी।
اللہ کریم جل جلالہ پیر صاحب کو حضرت قبلہ پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب معینی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی تا دیر تا ابد چلتا رہے، اور بالخصوص یہاں پر جو ہمارے تحریک کے قائدین موجود ہے، قاری جمیل صاحب، اور اس پی پی کے جو صدر ہے ندیم اشرفی صاحب، ان کے ساتھ جتنی بھی عہدیداران ہیں اور کارکنان ہیں، میں یقین کرے ہر جگہ پر فخر سے یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ نہ تحریک لبیک جیسا قائد کسی کو ملے گا، اور نہ تحریک لبیک جیسے کارکنان کسی کو ملیں گے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے، یہ چونکہ بغیر مفادات کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی جاب کے حرص کے، بغیر کسی کاروبار کے حرص کے، یہ صرف حضور کے لیے میدان میں ہے۔ تو آپ جن کے لیے میدان میں ہے اور آپ جن کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے بابا جان ہمیں بتا چکے ہیں کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے۔ مالک دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا روٹ جائے پرواہ نہیں، مالک دیکھ رہے ہیں۔ جن کے لیے ہم کام کرتے، میڈیا دکھائے نہ دکھائے، انشاءاللہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ الا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عندہ جلی لا غبار بہ۔ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کانما انظر الی کفی ہذہ، وہ سرکار دیکھ رہے ہیں ہم جن کا کام کرتے ہیں، اگر ان کا ایک نگاہ ناز پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اور ہم اسی ایک نگاہ ناز کے لیے میدان میں ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں ملے گی۔ بس آپ نے انشاءاللہ میدان میں رہنا۔ اللہ کریم تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میرے مصطفی کریم کے غلامی میں ہم سب کو ہر قدم پہ اخلاص للہیت اور استقامت نصیب فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔